نامحرم اور ہم آج میں بات کروں گی آپ سے حرام تعلقات پر۔ آج کل حرام تعلقات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ چھوٹے بڑے شادی شدہ یہاں تک کہ بچے بھی اس سب میں انوالو ہو رہے ہیں۔ آج کا انسان اس قدر حیوان بن گیا ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ہی بھول گیا ہے، اور اس سب کی بڑی وجہ ملحوظ تعلیمی نظام اور موبائل فونز ہے۔ چیزیں بری نہیں ہوتی ہیں، نہ ہی جگہ بری ہوتی ہیں، انسان برے یا اچھے ہوتے ہیں۔ ہر انسان میں خیر اور شر دونوں ہی موجود ہوتے ہیں، بس کوئی اپنے شر کو بڑھا لیتا ہے اور کوئی خیر کو۔ کمارے لوگ شادی لیٹ ہونے کی وجہ سے اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں زیادہ تر، لیکن اس دور میں اب شادی شدہ لوگ بھی اس لعنت سے محفوظ نہیں رہے۔ اگر انہیں کہا جائے، انہیں سمجھایا جائے تو کہتے ہیں ہم کون سا فزیکل ہو رہے ہیں، ہم تو صرف بات ہی کرتے ہیں۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں اور اس دلدل میں گھستے ہی چلے جاتے ہیں، جبکہ جانتے بھی ہیں کہ یہ سب سراسر غلط ہے۔ نامحرم سے بات چیت دوستی کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ نامحرم مرد اور عورتوں کا مراسم استوار کرنا اور چھپ کر ملاقاتیں کرنا حرام ہے، کیونکہ پھر یہی ملاقاتیں زنا کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زنا کا سدباب کرنے کے لیے اس طرح کے تمام راستوں کو روکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم زنا یعنی بدکاری کے قریب مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ لکھ دیا ہے جسے اسے لامحالہ گزرنا ہے۔ بس آنکھ کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا نامحرم سے گفتگو کرنا ہے، دل کا زنا خواہش اور شہوت اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا پھر اسے جھٹلا دیتی ہے۔ عورت بربادی کی طرف چل پڑتی ہے جب اسے اپنی تعریف کسی نامحرم مرد کے منہ سے پسند آنے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت مرد دونوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بے حیائی تب عروج پر جاتی ہے جب مرد اور عورت دونوں آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، ایسے تمام اسباب سے دور رہو جو کہ زنا کا راستہ ہموار کریں۔ موبائل فونز، ٹی وی، LCDs پہ وہ مت دیکھیں جس سے روکا گیا ہے، وہ مت سنیں جس سے منع کیا گیا ہے، ایسی باتیں منہ سے مت نکالیں جو حیا سے عاری ہوں، ایسے تعلقات مت بنائیں جو بے حیائی پہ مبنی ہو۔ بلا شبہ اللہ کی تمام احکامات میں حکمت پوشیدہ ہے، جن گناہوں سے روکا گیا ہے اور جنہیں ہم چھوٹا سمجھ کر کرتے جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا وہ ہمیں کس بڑی برائی میں مبتلا کر دیں گے۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے پسندیدہ اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین۔